بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ولید اقبال صاحب، میڈم ثروت ملک صاحبہ، خواتین و حضرات، میں بہت مشکور ہوں ولید اقبال صاحب کا کہ وہ آج ہمارے پاس ہماری دعوت پہ تشریف لائے. کچھ دن پہلے ہم نے ایک بڑا ایونٹ کیا تھا فکر اقبال پہ. اس وقت جب ولید اقبال صاحب آئے تو وہ ایک بڑا مجمع تھا. میں نے اس دن بھی ان کو گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں دوبارہ شرف میزبانی بخشیں گے، تو میں مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. آج یوم اقبال تو آپ کو معلوم ہے کہ 9 نومبر کو ہوتا ہے اور وہ آفیشیل فنکشن بھی ہوتے ہیں. اس دن پبلک ہالیڈے بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے اگر یہ ایونٹ ہو جائے تو یہ بچوں کے لیے ذرا زیادہ موٹیویشنل اوکیزن ہوگا. میں بالکل کوئی دسترس نہیں رکھتا اقبالیات پہ، میں صرف سننے والوں میں شامل ہوں. اور لیکن میں یہ آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جو فکر اقبال سے متاثر ہیں. اس پہ دسترس نہیں ہے لیکن ہمارے اوپر اثر ہے، اور یہ اثر ایسا ہے جو ہمیں ایک قومیت کا جنون دیتا ہے، اور وہ بہت عام ہے. خاص طور پہ اس وقت جس طرح کی حالات و واقعات ہیں ملک کے اندر اور ریجن میں، علامہ کا جو ایک آفاقی پیغام تھا، یہ بڑا وقت ہے، ضروری ہے اس وقت کہ اس کا تذکرہ ہو اور ہم من حیث القوم اس فکر کو اجاگر کر سکیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے اور ہم مستفید ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. معزز وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان، ستارہ امتیاز اور ہلال جرت جو ہے اس کے مستحق رہے ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور بیگم ثروت ملک صاحبہ، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. مجھے اس تاریخی اور تاریخ ساز یونیورسٹی میں دوسری مرتبہ آنے کے اوپر بڑی خوشی ہے اور میرے لیے باعث مسرت و افتخار ہے. اور آج کی ایک خاص میرے لیے جو آپ سمجھ لیں ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گورننگ باڈی ہے اس کی ایک اہم رکن بیگم ثروت ملک صاحبہ جو ہیں، جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں اور جو مجھے بچپن سے جانتی ہیں، آج یہ بھی موجود ہیں. اور ان کی دعوت پہ میں یہاں پہ آج خاص طور پہ آیا ہوں. میری والدہ محترمہ کو جب میں نے آج صبح لاہور سے روانگی کے وقت ذکر کیا کہ میں یہاں پہ مدعو ہوں اور میں نے پھر ان کا بتایا، تو انہوں نے بڑی اپنی نیک تمنائیں بھیجیں اور بڑی اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی ایک قریبی دوست اور ایک خاتون جو ہیں وہ اتنے اہم ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. اور مجھے ہمیشہ تو نہیں، اکثر اور بیشتر میں بہت سے موقعوں پہ تقریر وغیرہ کرنے کے لیے آتا ہوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، نجی محفلوں میں، اور مختلف مواقع جو ہوتے ہیں، یوم آزادی کا، یوم پاکستان کا. کم ایسے ہوتے ہیں موقع جہاں پہ کوئی نجی سطح پر جاننے والے جو ہیں، جس طرح بیگم صاحبہ ہیں، وہ موجود ہوں. تو اس کے بعد اکثر، کیونکہ انہوں نے مجھے کسی اس طرح کے ماحول میں دیکھا نہیں ہوتا کسی موقع پہ تقریر کرتے ہوئے، تو اکثر بڑی حیرت کا لوگ اظہار کرتے ہیں کہ ان کو خیال ہی ہوتا ہے کہ مجھے تقریر ہی نہیں کرنی آتی، اور جب وہ میری تقریر سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تمہیں تقریر بھی کرنی آتی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا. تو مجھے خیال ہے کہ آج میں جو ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا تجربہ جو ہے میرا ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے، مجھے نہیں پتا اب یہ یوٹیوب دیکھتی ہیں، میری بہت سی تقریریں سینٹ میں بھی اور دیگر جگہوں پر وہ یوٹیوب پہ پائی جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا یوٹیوب اور فیس بک اور اس طرح کی چیزیں یہ دیکھتی ہیں. میرا خیال یہی ہے کہ آج پہلی دفعہ مجھے اس طرح کے ماحول میں وہ گفتگو کرتے ہوئے جو ہیں وہ سن رہی ہیں. میں وائس چانسلر صاحب کو ابھی آنے سے پہلے ان کے آفس میں یہ بتا رہا تھا، کچھ ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ان کا جو بڑا ماشاءاللہ اچیومنٹس رہی ہیں ماضی میں، اور کیا سفر طے کر کے کیلیفورنیا کا اور پھر گلف کا، اور کس طرح کرتے کرتے وہ یہاں آئے. تو اس میں کچھ وقت گزر رہا تھا، ہم گفتگو بھی کر رہے تھے. پھر یہاں کی اسپیشل جو آپ کے جو یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی ڈیولپ کی ہوئی جو کھجوریں ہیں، جو ڈیٹس ہیں، ان کی بھی 4 ورائٹیز ہمیں وہ پیش کی اپنے دفتر میں. تو مجھے پھر ان سے کہنا پڑا کہ جی یہ نہ ہو مجھے یہاں آ کر کے
کہ جس طرح ہمارے موجودہ نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو لمز میں جس طرح اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ جی آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں، آپ مجھے اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ایگزیکٹلی 50 منٹ تھے 11 بج کے جب میں نے ان سے کہا ان کے دفتر میں جو کلاک تھی وائس چانسلر صاحب کی، میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. اور مجھے ایگزیکٹلی اندازہ ہے کہ جو آپ کا جو موضوع ہے فکر اقبال اور ہمارے نوجوان، اور وائس چانسلر صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 12:30 بجے ایک میٹنگ پہ بھی جانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ گفتگو تو جاری رہے گی لیکن جو بنیادی باتیں ہیں ان کی موجودگی میں کوشش کرتا ہوں کر دوں گا. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ 10 منٹ میں آپ کو بھی دوں، خاص طور پہ کہ ایک کوئی آپ نے لگتا ہے کچھ تیاری کی ہوئی ہے تو میں ضرور وہ آپ کو 10 منٹ آپ کے جو آپ فن کارکردگی ہے اس سے بھی میں فیضیاب ہوں گا. میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال جن کے والدین نے ان کو محمد اقبال کا نام دیا، اور ان کے ساتھ جو میں موضوع اسی سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو جن لوگوں کو اس کا اندازہ اور علم نہیں ہے وہ اس سے واقف ہوں کہ یہ جو کسی موقع پہ کسی اسکول کے دوران جماعت میں یا کلاس روم میں وہ لیٹ پہنچے تو استاد نے کہا کہ اقبال تم دیر سے کیوں آئے ہو، تو انہوں نے جو جواب دیا میں آپ کا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ان کی پیدائش جو کہ 1877 کے 9 نومبر کو ہوئی، جو آج سے 2 دن بعد ہے، اور 146ویں ان کی پیدائش کا دن ہے. اس سے کچھ وقت پہلے ان کے والد محترم جن کا نام شیخ نور محمد تھا، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے بٹ صوفی منش تھے، بلکہ ان کو انگریزی کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے ہی واز کالڈ دی ان لیٹرڈ فلاسفر. تو شیخ نور محمد نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں وہ ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اجتماع ہے، کراؤڈ ہے لوگوں کا، اور ایک بہت خوبصورت پرندہ جو ہے وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے، اور وہ اس کا ونگ سپین، اس کے ونگ کے کلرز اور اس کی اڑان، اس کی پرواز اتنی خوبصورت، اتنی میگنیفیسنٹ تھی کہ لوگ اور زیادہ وہاں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے. اور وہ پرندہ پرواز کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے جس طرح آپ کو فائٹر جیٹ آ رہا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں. تو اس کو دیکھتے اس کے ایڈمیریشن میں وہ سب کھڑے ہیں، اور وہ پرندہ جو ہے وہ اڑتا اڑتا تھک ہار کر جو خواب دیکھ رہے ہیں شیخ نور محمد، ان کی جھولی میں آ کے وہ پرندہ گر جاتا ہے. تو شیخ نور محمد نے جب اپنے خواب کا ذکر اپنے حلقہ احباب میں کیا، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ صوفی منش تھے تو ان کا حلقہ احباب میں بھی وہ مسٹیکل قسم کے صوفی مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے تھے. تو انہوں نے جب اس کا ذکر اس خواب کا کیا تو ان کے احباب نے ان کو یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت اقبال مند اولاد سے نوازنے والا ہے. اور اسی لیے چند ہفتوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تو انہوں نے اس کا نام محمد اقبال رکھا، کیونکہ اقبال کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رتبہ، ریکگنیشن، فیم، اور یہ سارے جو ہے اس کے اس سے ملتے جلتے جو بھی آپ معنی نکال سکتے ہیں، یہ وہ اقبال کا مطلب ہوتا ہے. اور جب علامہ نے اپنی کم عمری میں مسٹ ہیو بین 13-14 ایئرز اولڈ جب یہ کہا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے زندگی میں بلندی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے زندگی میں کوئی مرتبہ پانا ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ریکگنیشن حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے اچیو کرنا ہے، اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے، تو اس عروج پر پہنچنے کے لیے، اس اقبال مندی کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹس کوئی نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. دیر از نو کوئک وے، نو شارٹ کٹ ٹو گیٹ دیر. وہ ہمیشہ آپ اپنے ایفرٹ سے، آپ اپنی جد و جہد سے، آپ اپنی جستجو سے اور محنت سے جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں. اور وہ آج کل کی بات نہیں ہوتی، روم جو ہے وہ ایک رات میں نہیں بنا تھا. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اور اپنے فلسفے میں، اور اپنی پہلی جو ان کا مجموعہ کلام شائع ہوا وہ 1915 میں شائع ہوا تھا، اس کا نام تھا اسرار خودی، سیکرٹس آف دا سیلف. اور اس میں اور دیگر جگہوں پر بھی وہ بہت سے اپنے فارسی کلام میں خاص طور پہ بے جان اور جاندار چیزوں کی مثال کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسرار خودی میں، سیکرٹس آف دا سیلف، خودی کے راز کیا ہیں، اس میں وہ ایک بے جان چیز کا ذکر کرتے ہوئے ایک میسج کنوے کرتے ہیں. وہ بھی اسی بات سے آپ سمجھ لیں تشبیہن یا میٹافورکلی اسی بات سے لنک ہوتا ہے جو انہوں نے کہی کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. آپ نے یقیناً اگر یہاں پہ نہیں، یہاں پہ بھی یقیناً پڑھ رہے ہوں گے، یا اس سے پہلے اسکول میں ہم سب نے اسکول اور کالج میں کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے. تو کیمسٹری کی ایک طرح سے علامہ نے بھی اپنے بچپن میں کہیں پڑھی ہوگی. تو وہ اگزامپل اپنی اسرار خودی میں جو دیتے ہیں، مجھے بھی اسکول کی کیمسٹری یاد ہے، پیریوڈک ٹیبل ہوتی ہے ایلیمنٹس کی، تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کاربن. تو وہ کاربن کی مثال دیتے ہیں کہ کاربن جو ہوتا ہے وہ اسرار خودی میں، کہ کاربن جب شارٹ کٹس لیتا ہے، کاربن جب کمپرومائزز کرتا ہے، کاربن جب کسی قسم کی کوئی ایفرٹ یا جدوجہد میں نہیں انوالو ہوتا، کوئی مزاحمت، کوئی
دباؤ, کوئی پریشر, نتھنگ. جب اپنی مراحل وہ اس طریقے سے طے کرتا ہے کاربن, تو وہ کاربن جو ہے وہ کوئلے کے اندر جا کے تبدیل ہو جاتا ہے, اور کاربن ہی کا ایک فارم جو ہے وہ کول ہے یا کوئلہ ہے. اور اسی کاربن کو وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جب کاربن جدوجہد کرتا ہے, جب کاربن کمپرومائزز نہیں کرتا, جب کاربن شارٹ کٹس نہیں لیتا, جب کاربن ہر قسم کے منازل اور مراحل سے گزرتا ہے, ریزسٹنس کے, ایفرٹ کے, تو وہی جو کاربن ہے وہ ڈائمنڈ بنتا ہے, وہی کاربن جو ہے وہ ہیرا بنتا ہے. اور کاربن کا ہیرا بننا بھی اقبال کے دیر سے آنے کی جو ایک مثال ہے. اب میں آپ کو ایک 4+5 کی کمبینیشن جو ہے وہ بتاتا ہوں نوجوانوں کے لیے. علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے. 4 میں ان کے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں ان کے فلسفہ خودی سے, اور پھر 5 پوائنٹس میں بتاؤں گا آپ کو جو ان کا علامت کے طور پہ جس سمبل کو وہ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا نا وہ بے جان اور جاندار دونوں چیزوں کا کرتے ہیں, تو جو سب سے بڑی جاندار چیز, سب سے بڑی علامت جو جاندار چیزوں میں علامہ کے کلام میں آتی ہے وہ شاہین کا تصور ہے. تو 5 کوالٹیز آف دا شاہین. اس سے پہلے 4 ویلیوز یا اخلاقی اقدار جن سے ایک انڈیویجول لیول پر, انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر آپ کی خودی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, خودی جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. اور وہ 4 اخلاقی اقدار کیا ہیں جن کا علامہ اقبال ذکر کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ عشق ہے. اور وہ عشق کا تصور جو کہتے ہیں وہ انگریزی میں آپ سمجھ لیں کہ قریب ترین جو اس کے لفظ آتا ہے وہ ہے پیشن کا لفظ. اور اردو زبان کے جو شاعر ہیں انہوں نے سب نے عشق کا ایک تصور پیش کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کا جو ہے اس کے لیے جستجو کرتا ہے, اس کا تعقب کرتا ہے, اس کا پیچھا کرتا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور بالآخر اس کو حاصل کر لیتا ہے اور اس میں فنا پا لیتا ہے, مستغرق ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وصال کا عشق, دی لو آف یونین. علامہ اقبال کا تصور عشق جو ہے وہ وصال کا عشق نہیں ہے, وہ سارے شعراء سے فرق ہے. علامہ اقبال کا تصور عشق فراق کا عشق ہے, دی لو آف سیپریشن. وائی؟ کیونکہ اس میں ہمیشہ بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے, اس میں ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش پائی جاتی ہے. ان کے نزدیک حرکت میں برکت ہے اور سکون میں موت ہے, اور وہ فنا کو موت سمجھتے ہیں, مستغرق ہو جانے کو موت سمجھتے ہیں. اسی لیے عشق کا یہ تصور جو وہ پیش کرتے ہیں, فراق کا عشق, بے چینی اور بے قراری کا عشق, جس کا ذکر ان کے بہت سے کلام میں آتا ہے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور پھر ان کی مشہور نظم ہے ذوق و شوق, جس میں وہ کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اور پھر مسجد کرتبہ جو ان کی بہت کہتے ہیں 20th سینچری کی عظیم ترین نظموں میں جو شامل ہوتی ہے, شمار ہوتی ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ عشق کے مضراب سے ہے نغمہ تار حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نار حیات. تو یہ وہ پہلی ویلیو ہے, پہلی اخلاقی قدر جو ہے. دوسری جو ہے وہ ہے جرت. اور وہ جرت جو ہے, وہ کریج جو ہے, وہ ایسی جرت نہیں کہ جو آپ نے لڑائیاں اور جنگیں کرنے والی جرت. وہ جرت ہے اپنے موقف کو ایک اپنانا اور اس پہ کھڑے رہنے کی جو جرت ہے, اس جرت کی وہ بات کرتے ہیں. تیسری جو بات کرتے ہیں وہ ہے فقر و استغنا کی. فقر و استغنا یا فقیری یا درویشی, دنیا کی مادی جو اٹریکشنز ہیں اس سے لا تعلقی. اور اس میں وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں, پیام مشرق جو ان کا فارسی کلام ہے اس میں وہ ایک مثال دیتے ہیں ایک کشمیری پوئٹ کی جس کا نام غنی کشمیری تھا. اور وہ 4 یا 5 اشعار پہ مبنی ایک پوئم ہے, اور 4 یا 5 اشعار ہی میں اس کا اردو ترجمہ فیض احمد فیض صاحب نے بھی کیا ہوا ہے, مرحوم نے, جو ایک آج کل وہ دوبارہ شائع ہوئے ریسنٹلی. ایک صفحے پہ وہ فارسی کلام ہے, سامنے والے صفحے پہ اردو, اور اسی خوبصورتی سے انہی 4 اشعار میں یہ واقعہ غنی کشمیری کا فقر و استغنا کیا ہوتا ہے, اس کو جس کا علامہ نے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو وہ فقر و استغنا کا غنی کشمیری کے حوالے سے یہ اشعار, یہ ان کا مفہوم یہ ہے. کہتے ہیں غنی کشمیری جب بھی گھر پہ ہوتا تھا تو اپنے گھر کو مکفل رکھتا تھا, لاکڈ ان سائڈ سے لاک کر کے وہ رکھتا تھا. جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ سب کچھ کھلا چھوڑ جاتا تھا. کسی نے اس کو پوچھا, یہ نظم چل رہی ہے کہ غنی کشمیری اس کا کیا مطلب ہے کہ تم گھر کے اندر ہوتے ہو, گھر لاکڈ ہوتا ہے, گھر سے باہر جاتے ہو, سب کچھ کھلا چھوڑ جاتے ہو. تو غنی کشمیری نے جواب دیا کہ گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز میں خود ہوں, اور اگر میں وہاں نہیں ہوں تو مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں فقر و استغنا. یہ تیسری وہ اخلاقی جو ہے قدروں میں آتا ہے. اور چوتھی جو ہے وہ ہے آزادی. اور آزادی وہ سیاسی اور معاشی آزادی نہیں صرف,
بلکہ جیسے کہتے ہیں نا تقلید کی زنجیر سے بھی آزادی حاصل کرنا. وہ تو یہ 4 اقدار جو ہیں، عشق، جرت، فخر و استغنا اور آزادی، مجھے پوچھتے ہیں نا کہ جی علامہ اقبال کا پاکستان اور آج کا پاکستان جو ہے اس میں کیا فرق ہے، تو میں یہی 4 چیزیں ذکر کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ علامہ نے کہا تھا نا عشق، تو کیا ہم عشق کے دور سے گزر رہے ہیں یا نفرت کے دور سے گزر رہے ہیں؟ نمبر 2، کیا ہم جرت کے دور سے گزر رہے ہیں یا خوف کے دور سے گزر رہے ہیں؟ نمبر 3، ہم فقر و استغنا کے دور سے گزر رہے ہیں یا مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں؟ اور نمبر 4، ہم آزادی کے دور سے گزر رہے ہیں یا کہہ لیں حقیقی آزادی یا غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں؟ آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا. یہ 4 باتیں ہو گئیں. اب وہ 5 باتیں شاہین کی تو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. شاہین کو کیوں علامہ اقبال نے علامت بنایا؟ اس کی 5 کوالٹیز تھوڑی سی اوور لیپ کریں گی ان 4 چیزوں سے. پہلی کوالٹی کہ وہ تیز نگاہ ہے، ویژن رکھتا ہے، دور تک دیکھتا ہے، فور سائٹ ہے اس کے پاس. دوسری کہ وہ بلند پرواز ہے، ستاروں پہ کمند ڈالتا ہے. طوفان ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہو، طوفان ہو رہا ہے تو بادلوں سے اوپر اڑنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتا ہے. تیسری کوالٹی اس کی وہ خلوت پسند ہے. خلوت پسند مطلب تنہائی، سولیچیوڈ. اور وہ تنہائی کو پسند کرنے پہاڑوں کی چٹانوں میں اکیلا رہتا ہے. علامہ کیوں اس کو اتنا زور دیتے ہیں خلوت پسندی کو؟ کیونکہ خلوت، تنہائی وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کریٹو ہوتے ہیں. کریٹیوٹی، تخلیق. علامہ اقبال نے جاوید نامہ، اپنی ایپک کلام جو ہے اس کے آخری چیپٹر میں، جس کا نام ہے خطاب بجاوید اور نوجوان نسل سے گفتگو، اس میں وہ بتاتے ہیں کریٹیوٹی اور تخلیق کی اہمیت کیا ہے. تخلیق کی اہمیت اب اللہ تعالیٰ سے کہلوا رہے ہیں. اب آپ غور کریں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں فارسی کلام میں، کہ جس انسان نے، اب یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی، خلاق نہیں تھا، جس آدمی نے اپنی زندگی میں کریٹیوٹی نہیں اپنائی، اللہ کہہ رہے ہیں اس نے ہمارے جمال میں سے، ہمارے حسن میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، اپنا حصہ نہیں لیا. وہ کافر اور منافق ہے اور وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. علامہ اپنے رائٹنگز میں بہت اس بات کے اوپر جسے کہتے ہیں لیمنٹ کرتے ہیں، انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے، نوحہ کنا ہوتے ہیں کہ مسلمان کتنے ترقی کر چکے تھے. مسلمانوں نے کیا ڈسکور کیا؟ میتھمیٹکس، ریاضیات مسلمانوں نے ڈسکور کی. طب، میڈیسن مسلمانوں نے ڈسکور کی. سرجری، جراحی مسلمانوں کی ایجاد تھی، دریافت تھی. الجبرا مسلمانوں کی دریافت تھی. فلکیات، ایسٹرونومی مسلمانوں کی دریافت تھی. کیوں؟ ویسٹ نے وہ علوم ہم سے لیے اور آگے بڑھ گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے. کیا وجہ تھی؟ کہ وہ تخلیق کے عمل سے دور ہو گئے تھے اور انہوں نے تقلید شروع کر دی تھی، کاپینگ اینڈ پیسٹنگ. سو شاہین تیز نگاہ ہے، بلند پرواز ہے، تنہائی پسند ہے کریٹیوٹی کے لیے. چوتھی چیز وہ درویش ہے، وہی فقر و استغنا، وہ کبھی آشیانہ نہیں بناتا. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو لا تعلق ہے دنیا کی جو مادی اٹریکشنز ہیں، بے نیاز ہے. اور آخری 5ویں کوالٹی اس کی یہ جو علامہ اقبال کا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی. میں ایئر فورس کے کیونکہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس کا بھی چیئرمین رہا ہوں، اب آج کل ہیومن رائٹس کا ہوں. ڈیفنس کا جب چیئرمین تھا تو ایئر فورس کے کسی انسٹیٹیوٹ میں مجھے بلایا گیا تو میں نے یہ بات بھی کہی وہاں پہ. تو جو میرے میزبان تھے، میرے کلاس فیلو ہی تھے، جو ایئر مارشل تھے اس وقت، اب ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے یہ والی بات جو میں نے آخر میں کیا کہ یہ جو کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، تو ابھی یہ ابھی 2019 کا سال تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا. تو فروری میں یہ پلوامہ وغیرہ والا واقعہ ہوا اور وہ جو ابھی نندن اور وہ ساری چیز جو ہوئی، وہ اس کے سارے جو نتائج تھے وہ پورے سال میں اس طرح کے تقریبات ہو رہی تھیں. اور ایئر فورس کا وہی بڑا ایک ہائی پاورڈ انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ میں یہ تقریر میں یہ بات کی. تو وہ جب آئے اپنا شکریہ کے الفاظ اینڈ میں کرنے کے لیے، ہمارے میزبان ایئر مارشل صاحب، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت 2 فائٹر جیٹس جو تھے وہ پاکستان کی حدود میں آئے، ڈاگ فائٹ میں 2 گرا دیے، یا 2 سے زیادہ آئے لیکن 2 گرا دیے. ایک کا پائلٹ پکڑ لیا، دوسرا وہ تباہ تو کیا لیکن وہ شاید بارڈر کے اس پار گرا، لیکن ہم نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا تھا. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن، اب یہ بتا رہے ہیں، یہ باتیں خبروں میں بھی آئی تھیں، کہتے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ انڈین جو ایئر فورس تھی وہ اتنی بھوکلائی ہوئی تھی
کہ انہوں نے کسی وہ ایکسرسائز کے دوران یا اتنے ہائی الرٹ پہ تھے کہ اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گرا دیا پکڑ کے. انڈین فائر سے، انڈین اینٹی ایئر کرافٹ ویپنری سے انڈیا کا ہی ایک ہیلی کاپٹر گر گیا، تباہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے مار کے گرایا ہے، لیکن ہم شاہین ہیں، ہم کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتے. یہ آئی ہوپ علامہ کا جو پیغام نوجوانوں کے لیے، فکر اقبال اور ہمارے نوجوان، اس پہ میں نے روشنی جتنی ڈال سکتا تھا اس عرصے میں نے مجھے امید ہے ڈالی. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ساقی نامہ، اور ساقی نامہ جو ہے اسی کے کچھ اشعار یہاں پڑھے گئے تھے، جس میں مثال ابھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور یہی ساقی نامہ بہت سے مقامات پر ایک دعا کی طرح ہی ہے. اور وہ دعا کس کے لیے ہے؟ علامہ اقبال اپنے وقت کی بزرگ نسل سے بے حد مایوس تھے. وہ بالکل ان کو ویسٹ کا غلام سمجھتے تھے اور بالکل ان کو انقلابی سوچ سے عاری سمجھتے تھے. اپنے آپ کو وہ مستقبل کا شاعر کہتے تھے، اس لیے ان کی تمام امیدیں نوجوانوں کے لیے تھیں. اور جب بھی ساقی نامہ جیسی عظیم نظم میں، ایپک پوئم میں دعا کی کیفیت آتی ہے، میں نے بڑے غور سے پڑھی ہے، مجھے اندازہ لگ جاتا ہے وہ دعا کب کر رہے ہیں، تو وہ دعا ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ہی ہوتی ہے. اور میں اسی سے آپ سے اجازت لیتا ہوں. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. پاکستان پائندہ باد. حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. میرا نام جہاں زیب ہے. ایک صوفی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کل کی چیز دیکھتا ہے. ایک صوفی سینٹ کا ایک خدا سے تعلق ہوتا ہے. ایک سائنٹسٹ، ہم وائس چانسلر صاحب کو کل سن رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اگر 10 سال ہمارا ویٹ جو ہے وہ اگر اس کے بارے میں بہتر نہ اقدام کیے گئے تو بہت مشکلات کا شکار ہوگی. پروبلی شاید 10 ملین ٹن، شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کمی اس کی ہوگی اگر آج، اور جس کے لیے وہ کاوش کل کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اقبال نے ہمیں کل کی بات بتائی. اقبال کے ہر، جیسے میں نے یہ شعر پڑھا والد جبریل سے ان کا، کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ کل کی بات سے، وہ اسی کا ناز تھا ان کو، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا. آج کی تاریخ کے اندر انہوں نے ویسٹ کے بارے میں بتایا، آنے والے پاکستان کے اگر دیش بن گیا تو اس کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہاں تک کہ اس فلسطین کے بارے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی باتوں میں بہت کچھ جو ہے وہ لکھ دیا. جاننا صرف یہ چاہوں گا کہ آج کے نوجوان کو، سائنس کو، اسی طرح سے صوفیزم کو، اس کو دیکھتے ہوئے کتنا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ کل کو دیکھ سکے، کیونکہ کل کو دیکھنا اصل میں علم ہے، شعور ہے، آگاہی ہے. یہ آپ تھوڑا سا بتائیے. اور اگر سماج، سیاست، مذہب، تعلیم ہمیں اندر سے ہی نہیں ہمارے نوجوان کو چینج کر رہی تو خرابی کہاں ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں بالکل کل کی طرف دیکھنا چاہیے، اور میرے خیال علامہ اقبال کی اپنی زندگی اس بات کی مثال ہے. میں 2 سال پہلے اسی موقع پہ 9 نومبر کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی تھی ایٹ دی بیریا یونیورسٹی ان اسلام آباد، جس پہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی مہمان خصوصی تھے، اور اس کے افتتاحی سیشن میں وہاں کے وائس چانسلر اور وہاں کے صدر پاکستان اور میں اور ایک اور اسکالر جو تھے، ان کا ہمارے جو اوپننگ سیشن تھا اس میں ہماری تقاریر تھی. اور انٹرسٹنگلی مجھے وہ انہوں نے بتایا تھا تھیم کیا ہے کانفرنس کی. اس میں 2-3 ٹاپکس تھے. ہمارے سب سے آسان والا پک کیا کہ علامہ اقبال اور لیڈرشپ. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ وہ والا پارٹ تو ہے، لیکن آپ کریں علامہ اقبال اور سائنس اور ٹیکنالوجی. تو اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا زیادہ، لیکن جب میزبان نے، ادارے نے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر تقریر کریں تو ظاہر ہے. اور جب اتنی بڑی محفل، اور اس سے تھوڑا سا 2-3 گنا زیادہ بڑا ہال، جس میں ملک کے مختلف ممالک کے سفیر بھی آئے ہوئے تھے، اسکالرز بھی تھے، پھر ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، تو میں انپریپیئرڈ تو نہیں جا سکتا تھا. تو
میں نے اس سے مجھے جس بات کا اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایک اور سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے بڑا لکھا ہے اسپیشلی، وہ ہے ٹیکنیکل ٹریننگ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن محض سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کتنا زیادہ جو تھا وہ انٹرسٹ رکھتے تھے. حالانکہ انہوں نے ان کی فیلڈ جو تھی وہ تو یا تو انہوں نے جہاں تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی وہ تو فلسفے میں حاصل کی ہوئی تھی یا قانون میں حاصل کی ہوئی تھی. 2 سبجیکٹس انہوں نے پڑھے تھے یہاں پر بھی ہندوستان میں اس وقت کے اور یورپ میں، لیکن وہ سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. اور میں نے جو میرے نظروں سے ایک واقعہ گزرا، میں اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی اس وقت کے نوبیل انعام یافتہ فزسسٹ، میرا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں تقریر کریں گے. تو علامہ اقبال اس میں ایز ایک تماشائی کے وہاں پہ گئے اور پچھلی رو میں جا کے بیٹھ گئے. یہ کچھ ان نوجوانوں نے لکھا بھی ہوا ہے اس کے بارے میں. اور جب وہ تقریر ان کی ختم ہوئی، ان کا لیکچر ختم ہوا، نوبیل امریکی تھے کوئی، جب ان کی تقریر جو ان کا وہ گفتگو ختم ہوئی تو اس کے سوالات کا جب آیا وقفہ تو علامہ نے کافی سارے سوال جو ہیں وہ کیے. اور اس پوائنٹ تک لکھا جاتا ہے، اس پوائنٹ تک وہ سوال ہوئے کہ اس نوبیل انعام یافتہ فزسسٹ نے کہہ دیا کہ جی ساری جی آپ جہاں پہ جس زون میں آپ کو اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں فیوچرسٹک ہونے کی اور کل کی طرف جو سوال جو کیا گیا نگاہ رکھنے کی، وہ یہی ہے کہ اگر آپ خاص طور پہ علامہ اقبال کی جو انگلش ورکس ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، جو کہ بہت سمجھے جاتے ہیں کہ ڈینس ہیں اور اتنا آسانی سے ان کو انگلش میں ریٹن ٹیکسٹ ہے اور وہ ڈیلیور کیے انہوں نے مدراس میں اور دیگر شہروں میں آن دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اگر آپ اس کا ایک ان سارے لیکچروں کے اگر آپ ایک جملے میں اگر آپ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک جملہ کیا تھا کہ ان کا پورا ایفرٹ ان لیکچرز میں یہی تھا کہ ریلیجن اور سائنس کو کسی طرح سے ریکنسائل کر سکیں. اور ان کی انڈیور اور کوشش اور سوچ ہمیشہ یہی رہی تھی کہ جو بھی اویلیبل نالج ہے وہ جدھر کہیں سے بھی آ رہا ہو، ویسٹ سے پرٹیکولرلی، وہ خود ویسٹ میں پڑھنے گئے تھے، جدھر سے بھی کہیں آ رہا ہو، جو بھی بیسٹ اویلیبل کٹنگ ایج نالج، ٹیکنالوجی، سائنس جہاں سے بھی کہیں ہے، آپ کے اگر اپنے اس میں انڈیجنس نہیں ہے تو جہاں بھی کہیں جسے ملتا ہے اس کو آپ ضرور حاصل کریں. یہ ایک طرف وہ ان کا خیال تھا. اور اس کی بنیاد یہی تھی جو میں ابھی آپ کو وہاں روسٹرم پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے انہی کی ایڈوانسمنٹ ہے، انہی علوم کی جو مسلمانوں نے ویسٹ کو دیے. تو کوئی عیب نہیں کہ ویسٹ سے وہ حاصل کر لیے جائیں، لیکن وہ ان کے کلچر کو اور ان کی تھنکنگ کو اور ان کی اسپریچولزم کو اپنانا نہیں چاہتے تھے. اس میں فوقیت، وہ اپنے اسپریچولزم اور اپنے مذہب اور اپنی بلیفس اور اپنے ایمان کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اور اس کو امپیئر کیے بغیر آپ جو ہے کل کی طرف اور ہر قسم کا کٹنگ ایج نالج جو ہے اس میں گین کریں. اور اسی گفتگو میں جو میں نے بحریہ یونیورسٹی میں کی، مجھے ایسی حیرت انگیز علامہ کے کلام سے ایگزامپلز مجھے کم اکراس میں کیا. ان کی فارسی کلام میں اس میں سولر انرجی کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جی سورج سے وہ لے کے شعائیں، اس کا مفہوم فارسی اشعار میرے پاس تھے، اگر مجھے اندازہ ہوتا یہ سوال آئے گا تو میں وہ اس وقت کی تقریر لے آتا اپنی کہ پھر ونڈ پاور کا لکھا ہوا ہے، ہائیڈل پاور کا، یہ سارے، اور بڑی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہارنس کرو، اس سانڈنی کو ہارنس کر کے اس سے توانائی بناؤ. اور پھر ایک تو طلوع اسلام میں شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سپلٹنگ آف دی ایٹم کی بات بھی کی ہوئی ہے. لہو خورشید کا ٹپ کے حقیقت ایک ہے، ہر شے کے خاکی ہو یا نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں. یہ جو ہے سپلٹنگ آف دی ایٹم کی بات بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. اور جاوید نامہ میں آپ کو آخر میں جو بتاتا ہوں اسی حوالے سے، جسٹ اینڈ آئی ہوپ دس آنسرز یور کوسچن، کہ اگر علامہ اقبال کے حوالے سے پوچھا ہے تو وہ تو ہر لمحے، ہر سانس ان کی اس اپروچ کے اوپر تھی جو میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا، کریٹیوٹی کے اوپر، تخلیق کے اوپر، انوویشن کے اوپر، جدت کے اوپر، اینڈ آف کورس آل دا ماڈرن اینڈ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی، سائنس، وٹ ایور جو علوم آپ کو اویلیبل ہیں. میں تھوڑی سی ان کی ذاتی زندگی کی بھی کوئی چیز بتا کے آپ کو کنکلوڈ کروں گا. لیکن جاوید نامہ میں وہ مولانا رومی کے ساتھ پورے سولر سسٹم کا جب سفر طے کرتے ہیں، اور خیر انہوں نے جو ایک
ایپک مثنوی بلڈ کی ہوئی ہے جاوید نامہ کی. ہر پلانٹ پہ کسی نہ کسی مشہور شخصیت یا شخصیات کو ملتے ہیں, ہسٹوریکل یا لٹریری یا ریلیجس, اور ان سے پیغام کوئی لیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی جس طرح سے انہوں نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے, اس وقت جو نالج سولر سسٹم کا اویلیبل تھا, اس ترتیب سے وہ ایک ایک پلانٹ کے اوپر جاتے ہیں. سب سے پہلے مون کے اوپر, پھر اس کے بعد وینس, اور پھر مارس, اور پھر جوپیٹر اور سیٹرن, اور پتہ نہیں اس وقت نیپچون یا پلوٹو ڈسکورڈ بھی تھے یا نہیں تھے, لیکن وہ ان کے سائنس کی انٹرسٹ اور نالج کی عکاسی کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال کی عمر میں جو آپ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جو ان کی اپنی زندگی اور وہ کس طرح کے ہیومن بینگ تھے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اس کی مثالیں بھی کچھ آپ کو اندازہ ہونی چاہیے کہ 4 سال کی عمر میں ان کے پیرنٹس نے ان کو دینی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں بھیجا تھا, اور قرآن مجید کی تعلیم انہوں نے حاصل کرنی شروع کی. اور قرآن مجید سے جو ان کی محبت, جو ان کی لگن اس عمر سے شروع ہوئی, وہ 61 ایئرس کی ایج تک, ان کے آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی. لیکن اس مقام پر ان کے جو ایک استاد تھے مولانا میر حسن, انہوں نے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا اور ان کے پیرنٹس کو جا کے کہا کہ یہ بچہ بہت بریلینٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اس کو جدید علوم سے آراستہ کریں. اور اس کے لیے کیونکہ وہی جو قرآن مجید مولوی صاحب پڑھاتے تھے مولانا میر حسن, وہ اورینٹل اس کے اسکاچ مشن اسکول کالج سیالکوٹ میں عربی کے پروفیسر بھی تھے. تو ان کے کہنے پر, ان علامہ کے ماں باپ میں نے بتایا بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, ان کے کہنے پر جو انہوں نے استاد نے کہا, علامہ نے ان کو وہاں پہ, ان کے پیرنٹس نے ان کو وہاں اسکول میں بھیج دیا. وہاں جدید انہوں نے ماڈرن سائنسز جو بھی وہاں پہ وہ سبجیکٹ ہوتے تھے, فزکس, کیمسٹری, سب کچھ شامل ہے. میٹرک کی ہر پوزیشن, ہر جماعت میں اول آئے. جب ایف اے کر لیا تو وہی مولوی صاحب آئے اور کہا کہ اس کو لاہور بھیجیں, سیالکوٹ ہیز نتھنگ مور ٹو آفر. تو اب علامہ, اور جب ان کو مدرسے سے نکال کر اسکول میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے تو مولانا نے یہی کہا ان کے پیرنٹس کو, یہ ڈاکیومنٹڈ بات ہے, کہ اگر آپ نے اس کو یہیں چھوڑ دیا تو یا بڑا ہو کے یا یہ جنازے پڑھائے گا یا نکاح پڑھائے گا اور کچھ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن پہ وہ گئے, پھر گورنمنٹ کالج گئے, وہاں پروفیسر آرنلڈ نے ان کو ترغیب کی کہ یورپ جاؤ. ان کا سارا ذہن جو یورپ جانے کے بعد جو ہے اس میں انقلاب آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ 1924 کا سال ہے اور گورنر ان کو بلاتے ہیں, انگریز گورنر ہاؤس لاہور میں, اور کہتے ہیں کہ بادشاہ برطانیہ کو میں ریکمنڈیشنز بھیج رہا ہوں کہ آپ کے سر کے خطاب سے کس کو نوازنا ہے, نائٹ ہوڈ سے. تو مجھے آپ کا کنسنٹ چاہیے, آپ آمادہ ہیں کہ میں آپ کا نام ریکمینڈ کروں اس اعزاز کے لیے؟ تو علامہ نے جواب دیا, یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مولانا نے ان کی زندگی میں فرق ڈالا اس کو انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا. گورنر نے جو پوچھا کہ سر کا خطاب آپ ایکسیپٹ کریں گے, انہوں نے کہا ایک شرط پہ کروں گا, آپ پہلے میرے استاد کو اعزاز سے نوازیں, مولانا میر حسن کو. انگریز گورنر نے پوچھا ڈاکٹر اقبال, یہ مولانا میر حسن, انہوں نے نام نہیں سنا ہوا تھا, وہ مولانا میر حسن, واٹ از ہز موسٹ فیمس ورک, کون ہے وہ, اس کا کیا, ان کا شاہکار سب سے بڑا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا, سر آئی ایم ہز موسٹ فیمس ورک. سر کے خطاب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. تو یہ اتنا لمبا آنسر میں صرف بتانا چاہ رہا تھا اس کے علامہ کی اپنی زندگی, ان کی اپنی تعلیمات جو ہیں is based on, what we can get from and what we can, how we can look to tomorrow and get the best possible for us and for our society. اور ٹیکنیکل ٹریننگ کو وہ لکھتے ہیں ریپیٹڈلی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن از ایون مور امپورٹنٹ دین اے ہائر ایجوکیشن. تو وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں بھی ایک ٹیکنیکل ٹریننگ اور ایجوکیشن کو, اور میرے خیال آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اسی کا ایک خاص سب سیٹ ہے. تو آئی تھنک یو آر آل, علامہ اقبال کے جو میجر ہے اس پہ آپ سب جس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بڑا ایک اچھے اور روشن مستقبل کی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں نوید ہے. علامہ اقبال کے ساتھ پراپرلی واقف نہیں ہیں لوگ, وہ اکثر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات میں کانٹرڈکشن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں, اب یہ مستنصر میر کی اپنی ریسرچ ہے جو انہوں نے 200 صفحوں میں دونوں چیزوں پہ, ان کی لائف اور ان کی ٹیچنگز دونوں میں کی ہوئی ہے, اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ ٹوٹیلٹی میں اقبال کو پڑھ سکیں, ان کے اردو کلام کو, ان کے فارسی کلام کو, 15,000 انہوں نے ورسز لکھی ہیں, ان میں سے 9,000 پرشین میں ہے, اباؤٹ 60%. ان کے انگریزی کے مقالے بھی ہیں, پیپرز, ریسرچ پیپرز ہیں, اسپیچز ہیں, رائٹنگز ہیں, لیٹرز ہیں.
اگر آپ ساری چیز کو مجموعی طور پہ پڑھیں اور ساری چیز کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو دیر از انکریڈیبل یونٹی ان واٹ علامہ اقبال's میسج از. کسی ایک آپ دوبارہ ذرا شعر پڑھ دیں ذرا میں تاکہ وہ بھی سن لوں, میں اس شعر سے اتنا واقف نہیں ہوں. حرارت ہے بلا کی بادائے تہذیب حاضر میں, بھڑک اٹھا ببوکا بن کر مسلم کا تن خاکی. اچھا, تو اس میں کہیں مجھے تو نہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے کہا جدت کو یا ماڈرنٹی کو اوائڈ کریں. ہم تشریح کریں تو جدت کے مترادف جاتی ہے. میرے خیال میں تو نہیں جاتی. بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ونس اگین جو میں نے آپ کو علامہ کا تصور عشق جس کے بارے میں بتایا, اور وہ فراق کا عشق ہے, وصال کا عشق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور یہ جو یونٹی, یہ جو انکریڈیبل یونٹی علامہ کے ٹیچنگز میں پائی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو مستنصر میر, ہو از آئی تھنک انگلش میں ان کی بیسٹ بایوگرافی انہیں کی نے لکھی ہوئی ہے, تو یا موسٹ کمپریہنسو آپ کہہ لیں. تو وہ یہ میسج ہے, اور آپ دیکھیں میں اپنے طریقے سے بتا رہا تھا اور مستنصر میر نے اپنے طریقے سے اس کو آبزرو کیا ہوا ہے کہ علامہ اقبال اور اس وقت تک جو سائنس اور سائنٹیفک جو نالج تھا اس کا جو اسٹیٹ تھا اس کے مطابق obviously he was aware کہ ارتھ اور مون اور پلانٹس اور ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن میں ہوتے ہیں. تو یہ ارتھ اور مون اور پلانٹس اور ہیونلی باڈیز کا کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن میں ہونے کو علامہ کی تھرو آؤٹ ہز رائٹنگز ایک میسج ٹو ہیومینٹی بھی یہی ہے کہ یہ ہیونلی باڈیز اور یہ سب چیزیں کیونکہ موشن میں ہیں, انسان کو بھی اور اس کی تھاٹس کو بھی اور اس کی ایکشنز کو بھی اور اس کی لائف کو بھی ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن میں ہونا چاہیے. یہ ایک یونٹی ہے ان کے کلام میں. تو کسی ایک انڈیویجول شعر یا سیٹ آف ورسز کو اگر آپ پک اپ کر کے یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے کانٹری جاتا ہے تو اٹ مے بی somebody's opinion, بٹ یہ ایک یونٹی ہے جو تھرو آؤٹ پائی جاتی ہے علامہ اقبال کی ٹیچنگز کے اندر کہ حرکت میں برکت ہے اور سکون میں موت ہے. ساقی نامہ میں نے آپ کو مثال دی تھی. ساقی نامہ جو ہے وہ اٹ از ایکچولی اے پوئم دیٹ سیلیبریٹس موومنٹ, اٹ سیلیبریٹس چینج, اٹ سیلیبریٹس کریٹیوٹی. اب اس میں بھی یہ چیز آتی ہے, ایک سیٹ ہے, وہ ایک بتاتے ہیں ایک اسٹریم ہے جو ماؤنٹنز میں سے گزر رہی ہے. یہ علامہ اقبال منظر کشی کر رہے ہیں, بٹ اسی پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ساقی نامہ میں وہ جوئے کو ہستہ اچکتی ہوئی, اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی, اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی, بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی, رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ, پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ, ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام, سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. سو دیٹ از ہز میسج آف لائف, اباؤٹ لائف, اینڈ دیٹ از واٹ ریپلز تھرو ہز انٹائر پوئٹری. علامہ اقبال خود بھی بڑے سینس آف ہیومر رکھنے والے آدمی تھے. ایسے کسی نے جوک بنایا ہوا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی تو کسی نے کہا ہے جگاؤ انہوں کوئی اور خواب نہ دیکھ لوے. میں نے جس حد تک دیکھیں, میرے خیال میں اسلامی امہ تک نہیں جاتا, وہ تو چلیں اب 1945 اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی قیام اور نیشن سٹیٹس کا تصور آنے کے بعد علامہ اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے. میں تو اپنے ملک تک کی بات محدود رکھتا ہوں کہ جی اس جو آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں, چلیں ایک شعر میں عرض کر دوں, وہ جو انہوں نے لکھا تھا طلوع اسلام میں, اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو 100,000 انجم جو ہیں وہ ابھی تک اپنے خون جو ہیں وہ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ سحر تو پیدا ہوگی. علامہ کا خواب تو یہ نہ ہو لیکن ان کی دعا تو کم از کم یہ ضرور تھی. میں نے جو ان کی, اگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کے قیام کو بھی ان کے وفات کے 9 سال بعد جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا, اور اس دوران بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں جو پرابیبلی وہ فورسی نہیں کر سکتے تھے, اور وہ زیادہ تر ہندو میجورٹی کی طرف سے ہوئیں جن کی آبسٹینسی اس طرح کی تھی. نہیں تو آئی تھنک نائدر قائد اعظم نور علامہ اقبال جو تھے وہ اس قسم کا کوئی فورسی کرتے تھے یا خواہش رکھتے تھے کہ جس طرح وہ تقسیم ہند ہوئی اور جو اس میں خون خرابہ ہوا وہ سامنے آتا. خاص طور پہ کہ پاکستان اگر ان کے نزدیک ابھی کہ وہ ایک ریاست جو مسلمانوں کے لیے, پاکستان کا نام تو بعد میں آیا تھا, لیکن مسلمانوں کے لیے جو آزاد ریاست وہ دیکھنا چاہتے تھے, اس میں اگر اس کا کوئی بلو پرنٹ ان کے ذہن میں تھا, اگر اس کی کوئی تشکیل ان کے ذہن میں تھی, تو اس کی میرے نزدیک اس کی بیسٹ عکاسی
ان 13 یا 14 خطوط میں ہوتی ہے جو انہوں نے 1936 اور 37 میں قائد اعظم کو لکھے تھے. اور میرے لیے یہ بات روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ وہ ایک علیحدہ مسلم ریاست، آزاد مسلم ریاست ہندوستان میں اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکنامک ایمانسپیشن چاہتے تھے. وہ اکنامکلی بہت سپریسڈ تھے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مور دین اینی تھنگ وہ چاہتے تھے کہ جو آزاد ریاست مسلمانوں کی بنے، جس کا نام پاکستان بعد میں آیا، وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو اور ایک اکنامک پاور ہو. وہ یہ چاہتے تھے. اور میں آئی کانٹ اسپیک فار ادر مسلم کنٹریز، لیکن کوئی بھی ملک، میری اسٹڈی آف انٹرنیشنل ریلیشنز جس کی میں نے ڈگری کیمبرج میں کی، اور اس کا میں نے تجربہ ادروائز بھی رکھتا ہوں، مائی پولیٹیکل ورک اینڈ مائی اسٹڈیز ابراڈ اینڈ مائی ایکسپیرینس ابراڈ. 8-9 سال میں باہر رہا. کوئی ملک بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا نہیں منوا سکتا جب تک وہ اندر سے مضبوط نہیں ہوتا. تو آئی تھنک یہ OIC اگر کچھ نہیں کر پا رہی اور بے بس ہے، پاکستان انفرادی سطح پر بے بس ہے، یا کوئی اور مسلمان ملک بے بس ہے، وہ یہی ہے کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہے. وہ اندر سے فزیکلی یا اکنامکلی یا مینٹلی کمزور ہیں، جن کے پاس اکنامک پاور ہے بھی اگر، یا وہ اب ہم تو انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے اکنامکلی کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں ہم بڑے دنیا کے مضبوط ترین ملک ہیں. ہم تو ہاکی کرکٹ میں بھی پہلے نمبر 1 ہوتے تھے، وہیں سے بھی گر کے پتہ نہیں کہاں آ گئے ہم تو. اس لیے اگر آپ کا ملک اندر سے مضبوط ہو، اگر آپ کا ملک ایک اکنامک پاور ہو، تو وہ ٹرکی کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے. جس طرح طیب اردوغان، اب اینٹونی بلنکن گیا ہے تو کوئی ٹرکش آفیسر اس کو ریسیو کرنے نہیں آیا. یہاں اینٹونی بلنکن گیا، آج کا اخبار پڑھیں، US وزیر خارجہ اترا ہے ٹرکی میں اور انقرہ میں، اور ایک ترکی افسر بھی اس کی اپنی سفارت کے لوگ آئے ہوئے تھے. یہاں اینٹونی بلنکن آئے تو دیکھیں کون کون کھڑا ہوگا ریسیپشن لائن کے اندر. اس سے آپ کو پتا لگتا ہے یس جو ملک علامہ مانگتے تھے، چاہتے تھے، باقی مسلم امہ اس تک پہنچتی یا نہ پہنچتی. پاکستان کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے تھے اکنامکلی اور پولیٹیکلی ساؤنڈ، یونائٹڈ، سالڈ اینڈ امپاورڈ، کہ اور ایک مضبوط ملک ہو اور 2-3 اس طرح کے اور ہوں، ٹرکی آ جائے، ملیشیا آ جائے، پاکستان. اگر ایسا ہوتا تو 4-6 کھڑے ہو جائیں اگر رستے میں، تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا اپنی بات جو ہے اس کو نہ منوانا. انسان جو ہے وہ پریویل کر سکتا ہے. سو پریگمیٹزم یس، بٹ آلسو آئی تھنک دی ول ٹو امپلیمنٹ جو ہے ان آئیڈیاز کو جو انہوں نے تشکیل دیے تھے، اس کو کیونکہ ہم نہیں کر سکے تو ہم انفارچونیٹلی جو ہیں اس عالم میں ہیں. رموز بے خودی میں ایک بڑی دلکش نظم ہے، اور اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے گا. علامہ اقبال ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں. خواب دیکھا انہوں نے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے ان کو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ اقبال کے بڑے ایک طرح کے ہیرو تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال اپنے آپ کو شاعر اور فلسفی اور دانشور اور وکیل بعد میں سمجھتے تھے، سب سے اوپر وہ سمجھتے تھے کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑی مثال جو ہے. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا کم از کم شاعرانہ جواب میں دے رہا ہوں کہ وہ خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ یہ اب نظم میں لکھ رہے ہیں رموز بے خودی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ کو کہ میں بہت افسردہ ہوں، مسلمان امہ جو ہے زوال پذیر ہے، مجھے بتائیں میں اس مشکل سے کس طرح نکلوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس نظم میں جواب دیتے ہیں کہ اس کا حل سورہ اخلاص میں پایا جاتا ہے. اور پھر وہ اس نظم میں ایک ایک جو آیت ہے سورہ اخلاص کی، پھر ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے علامہ بیان کرتے ہیں کہ کہہ دو کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ تمہاری اپنی وحدت کا طلبگار ہے، اللہ کی وحدانیت آپ کی یونٹی کی طلبگار ہے، اللہ الصمد کے بے نیاز ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں رموز بے خودی کی جو نظم ہے. لم یلد لم یولد کہ وہ نسل اور رنگ اور سب سے پاک ہے. اور وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح ایک شہد کی مکھیاں، اب یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، علامہ نے یہ تشبیہ بھی دی ہوئی ہے کہ جب وہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اور مختلف پھولوں میں جاتی ہیں، مختلف پھولوں ہیں، اس میں گلاب کا بھی ہے، چمیلی ہے، جو بھی ہے جس پہ اس پہ پولن لینے جاتی ہیں، اس میں کتنے مہک ہوتی ہے، کتنے فریگرنسز ہوتے ہیں، کتنے فلیورز ہوتے ہیں.
لیکن جب وہ ایک جگہ پر آ کے اکٹھا ہوتا ہے ہائیو کے اندر تو وہ ساری اس کے اندر ایک یونٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس تمام وہ اسی کو وہ تشبیہ دیتے ہیں رنگ سے اور نسل سے اور کیا کیا کچھ. تو جب وہ مختلف پھلوں کا رس آتا ہے, پھولوں کا رس جب وہ ایک ہائیو کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اس میں ایک انفرادیت اور ایک یونٹی جو ہے وہ اپنی قسم کی آ جاتی ہے. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے. تو مسلمان امہ جب بے مثال اور یکتا بن جائے تو اسی وقت جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے جس پہ وہ ابھی بے بسی کا جو ہے عالم دکھا رہی ہے.